تقوی کے ساتھ قانون پر چلو گے تو صحیح چلو گے، ورنہ تقوی کے ساتھ نہیں ہے تو زندگی میں تم شتر بے مہار کی طرح رہو گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تھوڑا سا جو اختیار مل گیا ہے تمہیں آج، اس اختیار کو یہ نہ سمجھ لو کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ یہ میں نے دیا ہے اور میں چھین لوں گا، اور جس مدت تک تم کو دیا ہوں اس کا ایک ایک پائی پائی کا حساب قیامت میں دینا ہوگا، کیونکہ اصل ملکیت میری ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا آ گیا آپ کے پاس، اس میں تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار عدل کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا ظلم ہے، تب بھی پرواہ نہ کرو میرے رشتہ دار ہیں، میرے فلاں ہیں، سیدھی سیدھی بات کرو کہ ہاں بھائی میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، لیکن غلطی پر ہیں۔ ہر معاملے میں، بڑی بڑی حکومتوں میں اگر منصب پر تم بیٹھ جاؤ تب بھی یہی معاملہ، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بھی جھگڑا ہو جائے گھر کے اندر تب بھی یہی معاملہ۔ گناہ، ہر گناہ کو توبہ ہے، اور کتنے بار کرو تب بھی توبہ ہے، لیکن توبے کو کھیل مذاق بنا لیے، اور جب جب گناہ کرتے، جب جب معافی مانگتے، جب جب گناہ کرتے، ہر معافی مانگتے وقت ذہن میں ہوتا پھر کروں گا، تو یاد رکھو آخری اینڈنگ پوائنٹ جو ہوتا نا وہ گناہوں میں مر جا، وہ گنہگار ہوتے ہوئے مرتا یا گناہ کرتے ہوئے مر جاتا۔ حالانکہ اسلام میں اگر صحیح دیکھا جائے تو اگر مستقلاً عمدن نماز چھوڑ دیا تو نہ میاں بیوی کا رشتہ رہتا، نہ قبرستان میں اس کو جگہ ملتی، نہ اصل وہ مسلمانوں کے سلوک کا مستحق ہوتا۔ یہی حکم ہے اصل۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ ولله ما في السماوات وما في الأرض، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن کی حیثیت سے جو مضمون میں نے شروع کیا، الحمدللہ اس کے اندر ہم نے آج اگر ملا لیا جائے تو 5واں پارہ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل کر دیں گے۔ اس حیثیت سے سورہ نساء کی جو آیات اب تک ہم تلاوت کر چکے ہیں، یہ 130 تک ہم نے تلاوت کر لیا، اور آج میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ 131، اس آیت سے ہمیں دورہ ترجمہ قرآن شروع کرنا ہے۔
اب آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم آگے چلتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اوپر مضمون ادا ہوا تھا خاص طور پر معاشرتی اعتبار سے مرد اور عورت کے حقوق، اور ہمیشہ سے سوسائٹی کے اندر عورت کو دبا کر رکھا گیا، کچل کر رکھا گیا، ان کے حقوق کو پامال کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ دیکھو ان کے حقوق کے معاملے میں پھر ایک مرتبہ تمہیں فتویٰ دیتا ہوں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پھر اس کے بعد جس طرح طلاق لینے کا حق مرد کو، طلاق دینے کا حق مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، عورت کو بھی حق دیا کہ اگر تم دیکھو کہ شوہر کی طرف سے نشوز ہے تو تم بھی لے سکتی ہو، لیکن اس کا نام خلا ہوگا، لیکن لینے کا حق تم کو بھی ہے جیسا دینے کا حق اس کو ہے. پھر اس کے بعد اب دراصل کاملیت یعنی پوری اصل میں بادشاہیت، خواہ وہ دنیا کے اندر ہو خواہ وہ آخرت میں، رب کہتا ہے کہ اصل میں میری ہی ہے. یہاں پر تھوڑا سا جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے یہ بھی دراصل میرے ہی طرف سے تمہیں عطا ہوا ہے، اور اگر تم کو واقعتاً جنت چاہیے تو میرا ہی کہاں ماننا ہے. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ آیت تقریباً کیا ہے، کئی مرتبہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات، اور لام جو ہے نا وہ تملیک کا ہے، کسی کا عطائی نہیں ہے، نہ کسی نے مجھے دیا ہے نہ میں نے کسی سے قرض لیا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یعنی آسمانوں اور زمین کے ساتھ ساتھ، ما کا مطلب ہے یہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے اندر بھی جو کچھ ہے، اور اس میں تم بھی ہو، تمہاری بیوی بھی ہو، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، سب میری ملکیت ہے، میں نے ہی سب کو بنایا. تو میرے احکامات پہ چلو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کی ملکیت میرے پاس ہے، میں ہی واحد مالک ہوں. تم تھوڑی دیر کے لیے کسی کے مالک بن جاتے ہو، کسی پر اللہ نے تم کو کیا ہے قوام بنا دیا ہے، عورت کو دراصل کیا ہے تابعداری کا حکم دیا ہے، تو یاد رکھو یہ سب ہم نے تم کو دیا ہے، اور کل جس کا اقتدار جو کچھ ملا اس کے بارے میں برابر پوچھ بھی ہوگی کہ تم نے اسے کیسا استعمال کیا، کیونکہ یہ دراصل تمہارا اپنا نہیں تھا، میں نے عطا کیا تھا. اس واسطے یاد رکھو وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تحقیق کہ ہم نے وصیت کر دی اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اور آپ کو بھی، اے لوگو جو تم سن رہے ہو، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. دیکھو زندگی میں صرف اور صرف اگر کامیابی ہونا ہے تو تقوی اختیار. گویا کہ یہاں پر دراصل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جب انسان انتہائی اہمیت سے کرے یا مرتے وقت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بظاہر معلوم ہے کہ موت نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ وصیہ کیوں استعمال کیا؟ تاکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر دیکھو یہ میں تمہارے لحاظ سے بہت ہی اہم نصیحت کر رہا ہوں، تم کو نہیں بلکہ اس سے پہلے جن جن کو کتاب ملی ان سب کو بھی وہی نصیحت کیا اور تم کو بھی کر رہا ہوں. وَإِيَّاكُمْ، ایک بات ہے اصل میں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ورنہ یہ قانون وغیرہ جو بھی ہے بہت سے لوپ ہولس ہیں، تم مذاق بنا کے رکھ دو گے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیا ہے غلطی کی ہے. اگر تم ایسے ایویڈنس لے آؤ اور جج کے سامنے حاضر کر دو کہ دیکھو میری بیوی اصل بدکار تھی اس واسطے میں نے اس پر ظلم کیا، تو کوئی جج تمہارے پاس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بظاہر تم چھٹکارا پالو گے، لیکن اصل حقیقت جو ہے نا وہ اصل تقوی پر ہے. تقوی کے ساتھ قانون پر چلو گے تو صحیح چلو گے، ورنہ تقوی کے ساتھ نہیں ہے تو زندگی میں تم شتر بے مہار کی طرح رہو گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نہیں کرو گے، انکار کرو گے، یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اچھی طرح یاد رکھ لو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے جو کچھ زمین میں بھی. دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے. تھوڑا سا جو اختیار مل گیا ہے تمہیں آج، اس اختیار کو یہ نہ سمجھ لو کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو. یہ میں نے دیا ہے اور میں چھین لوں گا، اور جس مدت تک تم کو دیا ہوں اس کا ایک ایک پائی پائی کا حساب قیامت میں دینا ہوگا.
کیونکہ اصل ملکیت میری ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا، اور اللہ تبارک و تعالی غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اپنے آپ میں محمود ہے۔ اصل میں کیا ہے، حمید کا مطلب وہ ہے جس کی تعریف سے نہ اس کی تعریف میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی آ کر تعریف نہ کی جائے تو اس کی تعریف میں کمی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حمید۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے تعریفوں کا میں محتاج بھی نہیں ہوں، یا نہیں کرنے سے میری تعریف میں کیا ہے، کمی نہیں ہوتی، میں اپنے آپ میں محمود ہے۔ جب اللہ اکیلا تھا، کائنات میں کوئی شے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، خواہ فرشتے ہوں خواہ وہ انسان ہو، تو یاد رکھیے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی کا تعریف کیا جانا، اور وہ اپنے آپ میں محمود تھا یا نہیں؟ بعد میں ہوا نہیں، کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی، تب بھی رب العالمین حمید تھا، وہ اپنے آپ میں محمود ہے۔ تمہاری حمد اور تمہاری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر ایک مرتبہ، 3 مرتبہ تاکیداً بات آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، وہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہے وکیل ہونے کے لیے، تمہارا سرپرست ہونے کے لیے، تمہارے مددگار ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ بس اس پر تم کیا ہے، پورے طور پر توکل رکھو، تمہارے معاملات حل ہوں گے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، یہ ہے اللہ کی ربوبیت اور خلاقیت کا پورا اظہار۔ دیکھو انسانوں، یاد رکھو، اگر میں چاہوں نا لمحے کے 1000ویں حصے میں تم سب کو لے جاؤں واپس، ایسے کر دوں گویا کہ کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ اس کائنات ہی کو مٹا دو، لمحے کے 1000ویں حصے میں چاہوں تو یہ میں لے جاؤں یہ پوری کی پوری۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، تمام انسانوں کو میں غارت کر دوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں پھر دوبارہ ایک مخلوق کو پیدا کر دوں، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تم کیا ہو، تمہارے آبا و اجداد کیا ہیں، تمہاری حکومتیں کیا ہیں؟ اللہ کئی مخلوقات کو آج بھی کیا ہے، رزق دے رہا ہے، جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اور ویسے ہی یہ کائنات کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تو کیا ہے جی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، پھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سب کو برباد کر دوں، کائنات ہی نے، اور اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں پھر ایک نئی مخلوق کو بھی کھڑا کر دوں۔ تم کون ہو جس کی رعایت میں کروں؟ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس پر قادر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کیا ہے، اللہ صرف کہہ رہا ہے، قادر بھی ہے، جب چاہے کائنات کے 1000ویں حصے میں تمہیں کیا نیست و نابود کر دے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دیکھو جو کوئی چاہتا ہے دنیا ہی کا ثواب، دنیا کی کمائی، وہ تو کچھ لے لے گا لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اگر وہ اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کی پیروی میں لگ جائے، تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے، آخرت کا بھی ثواب ہے۔ اب تمہارا اپنا فیصلہ، تم قناعت کر لیتے ہو صرف اور دنیا کی زندگی میں کرو، اگر نہیں تو رب کے پاس آ جاؤ، دنیا بھی ہے اس کے پاس، آخرت بھی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں، کوئی بادشاہ کہے کہ فلاں باغ میں جاؤ، جو چاہے تمہارا اپنا ہے اگر میری بات مانو گے، اگر نہیں ہے تو فلاں جو پھل دار درخت ہے وہ ایک درخت تمہارا ہے۔ تو کوئی بدبخت ہی ہے جو کہے گا کہ ہم کو کیا ہے، صرف پورے باغ میں وہ ایک درخت کافی ہے، میں تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ بلکہ ہر کوئی عقل مند یہی کہے گا کہ پورا باغ ہم کو دے دے، جب تیری فرما برداری میں پورا باغ مل رہا ہے تو ہم ایک پھل پر، ایک درخت پر اکتفا کیوں کریں؟ ویسے ہی رب کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے نا، یہ حقیر میرے نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اگر میری نافرمانی میں بھی رہو گے نا، میں کچھ نہ کچھ ڈال دوں گا، تمہاری ضرورت کو جو ہے وہ مل جائے گا، تم کوشش کرو گے تو تھوڑی سی دنیا پالو گے، لیکن اگر میرے پاس وہ اختیار واپس کر دو گے اور اللہ تبارک و تعالی کی تابعداری میں رہو گے، تو یاد رکھو میں تمہیں دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا۔ اکان اللہ سمیعا بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، دیکھو ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اور گواہ بن جاؤ۔ یہ ہے وہ بات جو شد و مت کے ساتھ کہی گئی ہے۔ ایک تو رب عادل ہے، نمبر 2 اس کی شریعت عادل ہے،
اللہ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا، لیکن دنیا میں کیسے یہ عدل قائم ہوگا وہ ذمہ داری تم مسلمانوں پر ہے۔ خالی خلی نام لے کر کیا ہے اپنی زندگی گزار لینا نہیں ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شریعت کو نافذ کر کر تم پورے انسانوں کو وہ عدل بانٹو۔ تو اس کے لیے تمہیں کیا ہونا پڑے گا؟ قوام ہونا پڑے گا۔ دیکھیے وہی لفظ آ گیا جو عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا، الرجال قوامون علی النساء، تم حکمران ہو، تم قوام ہو عورتوں پر۔ اس کو تو ہم ہر مرتبہ بیوی کو بولتے ہیں، قرآن میں ہم نے قوام بولے، ہمیں بڑے، یہ بھی قوامیت ہے۔ فرمایا کہ کونوا قوامین، تم سب کے سب قوام بنو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کیا؟ عدل کو قائم کر کے رہو اس دنیا کے اندر، میرے جیتے جی ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہ عدل کا قیام سیدھی سیدھی بات ہے، شریعت کا قیام ہے، شریعت کے قیام کے لیے کوشش کرو۔ اس کی بات کرے تو بھی تھر تھر کانپتا ہوں، پکڑ لو چل جائیں گے بھائی تم نہ اندر۔ اللہ تعالیٰ بار بار خطاب کیا ہے، کونو، ہو جاؤ تم سب کے سب قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے کے لیے گواہ کے طور پر بن جاؤ، تم اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، شہداء للہ ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین۔ اس عدل کو قائم کرنے میں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے قرابت دار کے خلاف ہی جانا پڑے تب بھی جاؤ، لیکن عدل قائم ہو۔ کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا آ گیا آپ کے پاس، اس میں تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار عدل کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا ظلم ہے، تب بھی پرواہ نہ کرو میرے رشتہ دار ہیں، میرے فلاں ہیں، سیدھی سیدھی بات کرو کہ ہاں بھائی میرے رشتہ دار ہیں، میرے والدین ہیں، لیکن غلطی پر ہیں۔ ہر معاملے میں، بڑی بڑی حکومتوں میں اگر منصب پر تم بیٹھ جاؤ تب بھی یہی معاملہ، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بھی جھگڑا ہو جائے گھر کے اندر تب بھی یہی معاملہ۔ ہاں بعض لوگ کیا کرتے، معلوم سسر ظالم ہے، ساس ظالم ہے بیوی پر، لیکن کھل کے نہیں بولتے۔ کیا بولیں گے بھائی؟ ارے بیوی کی سائڈ لیتا بولیں گے جی، عدل جو ہے بولو جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر کے اندر تم عدل نہیں قائم کر سکتے تو کیا جا کے بستی میں عدل قائم کرو گے؟ جہاں جو بولنا ہوگا وہ بولنا ہوگا، باپ کا احترام اپنی جگہ، ماں کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو ظلم ہوا ہے اس ظلم پر تم ساتھ نہیں دینا ہے، خواہ تمہارے والدین کے خلاف جانا پڑے، خواہ تمہارے قرابت دار کے خلاف جانا پڑے۔ ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین، اپنے نفسوں کے خلاف بھی چاہے تمہارے خلاف جا رہی ہے بات تب بھی عدل جو ہے وہ بولو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہ، دیکھو اگر تمہارے اندر کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ کیا بھائی انہیں فقیر اس کے خلاف میں بولا تو ابھی ذرا فقیر ہو جاؤں گا نا، ابھی ذرا تنگ ہو جاؤں گا نا، یہ تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا بھائی انہیں امیر، اس کا کیا پاور ہے نا، مجھے نیست و نابود کر دیں گا نا، خلاف بولا تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ فقیر بنانا، امیر بنانا وہ میرا کام تھا، اس بات سے تم عدل سے نہ ہٹو، ان کی فقیری ان کی طرف ان کے حوالے کرو، ان کی امیری ان کی طرف ان کے حوالے کر دو۔ رعایت جو دیکھنا ہے، اصل عدل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ دراصل سب سے زیادہ مستحق ہے، وہ سب سے زیادہ دراصل تمہارا خیر خواہ ہے، تم اس سے زیادہ کیا ہے اہمیت دو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، دیکھو ہرگز اپنے خواہش نفس کی اتباع نہ کرو، ورنہ ہوگا کیا، تم عدل کے خلاف چلے جاؤ گے۔ ہاں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو مروڑو گے، عدل کی صحیح گواہی نہیں دو گے، ایک نہ ایک بات ایسے کرو گے کہ لوگ دونوں طرفہ سمجھے کہ یہ اچھا ہی بول رہا ہے، یا او تعرضوا، یا منہ پھیر لوگے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو باخبر ہے۔ یعنی بعض لوگ کھل کے نہیں بولتے، سب اچھا تھا بھائی، چلو بھائی جائیں گے۔ ارے کس کی طرف جی ہو تم؟ ظالم کی طرف ہو، مظلوم کی طرف؟ چھوڑو 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 چھوڑو، سب ہوتا ہے بھائی بھائی بن کر۔ ارے مسئلہ جب آ گیا تو کیسا جی بھائی بھائی بنی گا انہیں، دونوں کا مسئلہ تمہیں صحیح کیا ہے وہ بولے تو نہ، لیکن بولتا نہیں چاہتا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم زبان کو مروڑو گے، تلو او تعرضو، یا صحیح طور پر عدل کے خلاف تم جو بھی بات ہے وہ نہیں کرو گے، قوام نہیں بنو گے، تو اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر باقاعدہ طور پر ریاکشن وہاں ہوگا، قیامت میں معلوم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے عقائد کو سیکھنے میں۔ ہم جو کہتے ہیں نا جی عقیدہ سیکھو، کن سے کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے کہتے ہیں۔ اللہ کو کیسے ماننا ہے؟ مانتے تو ہیں،
مانو پھر اللہ کو کیسے ماننا ہے ویسے. دلیل کیا ہے بھائی مسلمان اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ کو مانو بولے تو کیسا بھائی؟ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے. دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. بھائی جب تو ایمان والے ہیں تو پھر ایمان والوں سے خطاب کیسے کہ پھر ایمان لاؤ؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان لانا خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے، اس کے شروط کیا ہیں، ان سب کے ساتھ ایمان لانا. یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صحیح طور پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے رسولوں پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر اتاری ہے، یعنی خاص طور پر قرآن، اس پر بھی ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے تورات انجیل جو بھی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لاؤ. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، لیکن جو کوئی بھی اللہ پر انکار کرے گا، اس کے ملائکہ سے انکار کرے گا، اس کی کتابوں سے انکار کرے گا، ورسلہ، اور آخرت اور رسولوں سے انکار کرے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا. اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے آپ، اوپر ایمان لاؤ فرمایا اور خطاب ایمان والوں سے ہوا. تو پہلی دلیل یہ مل گئی کہ خالی خولی لا الہ الا اللہ کا دعویٰ نہیں چلتا، بلکہ کیسے ایمان لانا ہے. ویسے ایمان لانے کے لیے تم کو عقائد بھی سیکھنا پڑے گا. جب تک تم عقائد نہیں سیکھو گے اس وقت تک سچے پکے مسلمان نہیں ہوگے. اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے، رسول پر کیسے ایمان لانا ہے. پھر نیچے دراصل ومن یکفر کہہ کر جو کوئی انکار کرتا ہے، تو اس میں دراصل صرف تقدیر کو چھوڑ کر پورے 6 ارکان ایمان میں سے 5 ارکان اللہ نے یہاں ذکر کر دیے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے. تو ارکان ایمان پورے 6 ہیں. حدیث کے اندر آ گیا مل ایمان، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ قدر خیرہ وشرہ یہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے، بقیہ 5 ارکان ایمان یہاں ذکر ہو گئے ہیں. دوسری جگہ تقدیر کا ذکر آ گیا ہے. تو گویا کہ قرآن کے اندر بھی ارکان ایمان 6 ہیں. اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، ایسے کافروں کے لیے اللہ کے پاس کوئی مغفرت نہیں ہے. ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے. تھوڑی سی کیا ہے، ان کو لالچ دکھی، غنیمت دکھی یا فائدہ دکھا، دوڑتے بھاگتے اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے کہ اللہ کے رسول ہم تو ایمان لائے. تھوڑی سی تکلیف لگی، جنگ میں نکلنا ہے، مال دینا ہے، فوری طور پر کفر کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت ذکر کر رہا ہے. ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. تو یہ ان کا ہوتا رہتا ہے. ایسا کھیل مذاق بنا لو گے ایمان کو تو یاد رکھو آخری موت جو آئے گی نا وہ کفر پر آئے گی تمہاری. مذاق نہیں ہے یہ مذاق نہیں ہے. اگر تم ایمان کو مذاق بنا لو تو آخری اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ تم ازدادوا کفرن، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے کفر پر. یہی حال گناہوں کا بھی ہوتا ہے میرے بھائیو، یاد رکھو. گناہ، ہر گناہ کو توبہ ہے، اور کتنے بار کرو تب بھی توبہ ہے. لیکن توبے کو کھیل مذاق بنا لیے، اور جب جب گناہ کرتے، جب جب معافی مانگتے، جب جب گناہ کرتے، ہر معافی مانگتے وقت ذہن میں ہوتا پھر کروں گا. تو یاد رکھو آخری اینڈنگ پوائنٹ جو ہوتا نا وہ گناہوں میں مر جا. وہ گنہگار ہوتے ہوئے مرتا یا گناہ کرتے ہوئے مر جاتا، پھر اسے توبے کی توفیق نہیں ملتی. یہی حال کفر کا بھی ہے. تو اسی واسطے فرمایا کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا، اس حد تک کہ اللہ کی مغفرت ہی اس کے لیے شامل حال نہیں ہوتی، نہ اس کو ہدایت کا کوئی راستہ ملتا. یہ دراصل منافقین کی طرف اشارہ تھا. اس واسطے نیچے آیت کھل کے آ گئی، بشر المنافقین، بشارت دے دو اے اللہ کے رسول ان منافقین کے لیے، بأن لهم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بنا لیتے ہیں کفار کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر. یہ بات بھی تقریباً 3ویں مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں. کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ. اور منافقین کی سب سے بڑی نشانی کافروں کو دوست بناتے ہیں. اچھا، جو بنا لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایبتغون عندهم العزہ، ان سے تعلقات قائم رکھ کر تم چاہتے ہو کہ کیا ہیں، ان سے چھوڑی سی جو عزت مل رہی ہے وہ حاصل کر لیں. فإن العزة للہ جمیعا، یاد رکھو تمام تر عزت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے معزز بنا دے. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے اور تمہارے لیے یہ بات پہلے بھی کتاب میں لکھ دی گئی، بتا دی گئی کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں، ایسی حالت میں بعض بدبخت یا تو کفر کر رہے ہیں یا تو مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی مل کے مت بیٹھو. یعنی یہ بات پہلے آ گئی کہ اللہ کی کتاب کا اگر مذاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کوئی نہیں سن رہا ہے یا اللہ کی کتاب کی کوئی آ کر اہانت کر رہا ہے تو ایسی مجلس میں تم بیٹھو بھی مت. تو اللہ تعالیٰ وہاں کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے یہ حکم نازل کر چکا ہے پہلے ہی. ہم دراصل ترتیب مصحف کے اعتبار سے ابھی نہیں پڑھے، ورنہ تو مائدہ میں وہ آیت موجود ہے جہاں اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر کہیں میری کتاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا دراصل کوئی کفر کر رہا ہے، ایسی مجلس میں تم بیٹھو بھی مت. تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر یہ اصول پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ کی کتاب کا مذاق، دین کا مذاق یا اسی طرح کیا ہے اس کا کفر اور استہزاء ہو رہا ہے تو فلا تقعدوا معهم، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ یہ دراصل کسی دوسری بات میں لگ جائیں. یعنی پاور ہوگا تو ہم ہاتھ سے روکیں گے، پاور نہیں ہے، مظلوم بیچارے ہیں جیسا مکے کی حالت تھی، تو اس وقت دراصل کیا کریں گے، وہاں سے نکل کے اٹھ کے چلے جائیں گے، یا نہیں تو وہ جب تک اپنی دوسری باتوں میں نہ مشغول ہو جائیں تب تک دراصل کیا ہیں ہم ان کے اندر بیٹھیں گے بھی نہیں. انکم اذا مثلہم، اگر تم یہ خیال نہیں کرو گے تو یاد رکھو اگر کہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تمہارے کانوں پر جو تنگ بھی نہیں رہیں گی تو یاد رکھو تم انہی میں سے ہو. آج دراصل کھلے عام جو ہو رہا ہے نا کتاب کے ساتھ مذاق، اور اس پر ہمیں کیا ہے جو تک نہیں رینگتی ہے نا، یہ دراصل ایمان کی نشانی نہیں. ابھی کسی بدبخت نے کیا کیا تھا، قرآن کے اوپر کچھ ایسے کلمات کہے تھے اور ہمارے اندر کوئی احساس نہیں. تو یاد رکھیے اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہو گئی نا، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے تمہیں، تو یاد رکھو تم بھی انہی میں سے ہوگے. انکم اذا مثلہم، انہی کی طرح ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. الذین یتربصون بکم، یہ منافق لوگ اصل میں کیا کر رہے ہیں، تمہاری کسی برائی کا انتظار کر رہے ہیں، کب ان پر کچھ نہ کچھ مصائب و آلام آئیں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فتح مل جاتی، اللہ کی طرف سے کوئی مدد مل جاتی مسلمانوں کو، تو یہ منافقین آ کے کہتے کہ دیکھو ہم بھی تمہارے اندر کے ایک ہیں، ہم کو بھی کچھ دو. ریشن کارڈ کا مسلمان ہر جگہ بتانے کے لیے تو ہے. قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ کے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کچھ مل جاتا، مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، کافروں کو کچھ فائدہ ہو جاتا، تو کہتے کہ قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، دیکھو ہم دراصل کیا نہیں کرے، تمہارے لیے آڑ نہیں بنے، تم کو نہیں بچائے مسلمانوں سے، اور دراصل کیا ہے اگر ہم نہیں ہوتے تو تمہارا اور زیادہ نقصان ہو جاتا. ونمنعکم من المؤمنین، مومنین سے رکانے کے لیے، مومنین کے حملے سے ہم نے ان سب کو رکانے کے لیے کتنا کام کیا، تو ہمارا حصہ ہم کو دو. یہ بات بھی کیا ہے کئی مرتبہ آ چکی ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کون منافق ہے، کون سچا ہے، کون مومن ہے. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ کافروں کو مومنین پر کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی ان کو غلبہ نہیں دے گا، اور یہ لوگ مومنین پر غالب ہو کر ان لوگوں کو دباؤ یا ان لوگوں کو نیست و نابود کبھی نہیں کرنے دے گا. اس طرح کی حالت کبھی نہیں آئے گی. اب یہ دراصل کیا ہے
بہت اہم ترین نشانی ہے جس میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری لسٹ بھی یا ہمارا کردار بھی اس کے اندر آتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. دیکھو یہ منافقین اصل میں کیا ہے، دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ارے بدبختو وہو خادعہم، بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ دھوکہ نہیں دیتا، لیکن یہ دھوکے کے مناسبت سے لفظ خادع آیا ہے. یہ بدبخت تو سمجھتے ہیں کہ اوپر ایک اندر ایک کا جو فلسفہ انہوں نے رکھ کے زندگی گزارا ہے، اس سے ہم مومنوں کو بھی اللہ کو بھی بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان کے نفاق پر ان کو پلٹا کے ہم نے جو چھوڑ دیا ہے نا، یہ دراصل میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، کیونکہ ان کی صحیح آنکھیں جب کھلیں گی نا موت کے وقت، تب معلوم ہوگا یہ کیا کرتوت کر کے آئے ہیں. اب بہت بڑی نشانی وہ آ گئی ہے جو ہم کو بھی سوچنا چاہیے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اگر یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالاً، بڑی کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، نماز پڑھنے میں جی نہیں چاہتا. اب نماز میں خشوع و خضوع نہیں آ رہا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں، اللہ کے کیسا ہمیں اللہ کی نماز، اللہ کے واسطے عبادت کرتے ہوئے خشوع آئیں گا؟ بھائی خشوع اسی وقت آئیں گا بھائی جب تمہارے اندر ایمان ہو. ایمان نہیں ہو تو خشوع بھی آنا مشکل ہے. تو اسی واسطے منافقین کی صفات میں سب سے اہم ترین صفت بتایا اللہ نے کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑے کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ پڑھنا ہے نا جی، نہیں پڑھے تو بھی لوگ بولیں گے نماز نہیں پڑھتا، اچھا خیر جائیں گے. اب یہ آ گئی بات وہ، ورنہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو بڑی دلچسپی پیدا ہوگی. گویا کہ آپ کو کیا ہے، بریانی کھانے میں جو مزہ ملتا ہے وہی مزہ عبادتوں میں ملنے لگے تو سمجھو کہ اللہ نے آپ کا ایمان کو گویا کہ قبول کر لیا ہے. اب ہر آدمی اپنی حیثیت عبادت کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، خواہ وہ نوافل ہوں خواہ وہ فرائض ہوں، اس میں میری حضوری دل کی کیفیت کس حد تک اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے. نہیں ہے تو پھر اپنی اپنی خیر مناؤ، لیکن اس کے اندر آپ کو واقعتاً مزہ مل رہا ہے نماز میں، تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا کرم کر دیا ہے. تو اسی لیے فرمایا یراؤن الناس، یہ منافقین کی نماز کچھ نہیں ہوتی سوائے لوگوں کو دکھانے کی. دل میں تو ہوتا نہیں پڑھنے کا کوئی خیال، لیکن اصل میں مجبور ہوتے ہیں. کیوں؟ میں نے بتایا نا، اس زمانے کے منافقین کو بھی معلوم تھا نماز چھوڑیں گے کیا ہو جائیں گا، انہیں سوسائٹی میں کافر ہو جائیں گا. ان کو معلوم تھا اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے. آج ہمارے پکے مکے کیا ہے سچے مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اس دور کے منافقین کو بھی معلوم تھا نماز چھوڑے انہیں لسٹ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس واسطے ان کو نماز تو پڑھنا ہی پڑتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، بتانا ہے نا. آج ہماری گئی گزری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ کوئی نماز مستقلاً نہیں پڑھتا، تبھی بھی ہم اسے مسلمان سمجھتے اور مسلمان مانتے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفناتے، اور میاں بیوی کا رشتہ بھی باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ رہتا. حالانکہ اسلام میں اگر صحیح دیکھا جائے تو اگر مستقلاً عمدن نماز چھوڑ دیا تو نہ میاں بیوی کا رشتہ رہتا، نہ قبرستان میں اس کو جگہ ملتی، نہ اصل وہ مسلمانوں کے سلوک کا مستحق ہوتا. یہی حکم ہے اصل. تو منافقین بھی جانتے تھے نماز چھوڑیں گے تو یہ تو ہم کو کافر قرار دیا جائے گا، تو اس واسطے نماز تو پڑھتے تھے لیکن دل کی حضوری کے ساتھ نہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو بتلانے کے لیے بس. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ سوائے کیا ہے تھوڑے سے ذکر کے نہیں کرتے تھے. گویا کہ معلوم ہوا پوری نماز اصل میں کیا ہے جی، ذکر ہے، یاد دہانی ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، قاعدے میں بیٹھے ہیں التحیات للہ. ہر جگہ کیا ہے، اذکار 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 اذکار. لیکن اس اذکار میں کیا ہے جی، خالی خولی کیا ہے، رسمن ادا کرنا ہے کیا؟ اس کے اندر کی اصل روحانیت اپنے قلب میں لینا ہے کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ منافقین کا حال کیا ہوتا ہے، ذکر تو کرتے ہیں، یہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں، سبحان ربی الاعلی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا نہیں ہوتی،
دل کے اندر کی کیفیت ایمان والی نہیں ہوتی. بس ذرا سا ذکر کر لیے. ہم تو دیکھتے ہیں نا جی وہ جو جس طرح کوا ٹھونگ مارتا ہے اس طرح کیا ہے, خالی ہوں جھکیا نہیں ہوں اٹھتا, ہوں جھکیا نہیں ہوں اٹھتا. بس جلدی جلدی نماز پڑھا, 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کو آتا ہوں جی بولتا. ارے بیٹھ کھڑو جی, 2 منٹ میں جب 4 رکعت پڑھ, 2 منٹ میں کیسے 4 رکعت پڑھیں گا تو رکوع کو پوری پیٹ تک بھی کیا نہیں ہے سیدھی نہیں ہوتی, اٹھ جاتا. سجدے میں جا کر ابھی پوری کیفیت 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو بولے اللہ کے رسول, ابھی وہ کیفیت میں ہڈیاں جمتی بھی نہیں, دوسرا سجدہ بھی ہو جاتا. نماز ہے وہ. اکثروں کی نماز یہی ہے ہماری, ذرا غور کر کے آپ دیکھ لیں. اکثروں کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے, پڑھتے ہیں تو اتنی جلد. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سلام کیے, نماز پڑھ کے جانے لگے. اللہ کے رسول نے بلایا, کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, دیکھو جا کے پھر دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر گئے ہو, پھر نماز پڑھی, پھر گئے تو اللہ کے رسول پھر بلایا, کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گئے, پھر نماز پڑھی, پھر واپس جانے لگے تو اللہ کے رسول پھر بلایا, کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اب گویا کہ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیار ڈال دیے, کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں آتا, آپ بتا دیجیے, آپ سکھائیے. 3 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں اور آپ نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سکھائی تو سب سے اہم ترین جو بات اس حدیث میں ریپیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ دیکھو رکوع کرو یہاں تک کہ سکون کے ساتھ رکوع کرو, سجدہ کرو یہاں تک کہ سکون کے ساتھ سجدہ کرو, سجدے سے اٹھ کے بیٹھو یہاں تک کہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ, پھر دوبارہ سجدہ کرو یہاں تک کہ حتی تطمئن ساجدا, حتی تطمئن راکعا, حتی تطمئن, حتی تطمئن, حتی, ہر لفظ میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اطمینان کر لو, اطمینان کر لو, اطمینان کر لو. تو اطمینان اصل میں نماز کی شرط ہے. اطمینان کے بغیر وہ کیا ہے, ٹھونگے مارتا ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں اس کی. رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کرو, اس حد تک رکوع میں رہو کہ تمہارے پوری ہڈیاں برابر سیدھ میں ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے رکوع کرتے تھے کہ اگر گلاس کا فل پیالہ اگر اللہ کے رسول کے پیٹھ پہ رکھ دیا جائے تو اس میں سے 1 قطرہ پانی نہ گرے, اس حد تک پیٹھ سیدھی ہوتی رکوع میں. ایسے کھڑے ہوتے تھے رکوع میں اتنا سیدھے, اگر منہ پیالہ ایسا رکھ دیا جائے تو 1 قطرہ پانی بھی نہیں جھلکے. ہمارے رکوع ایسے ہوتے ہیں. سجدہ کرتے تھے تو اس حد تک سجدہ کرتے تھے, کئی بار تو ایک مرتبہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ طویل سجدہ جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا, برا خیال. کیا برا خیال؟ شاید اللہ کے رسول سجدے میں ہی وفات پا گئے. اتنا لمبا سجدہ. ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ میرے اس خیال کو میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اٹھ نہیں رہے ہیں تو میں نے کیا ہے نماز کے سجدے میں اٹھ کے دیکھا کہ کہیں اللہ کے رسول وفات تو نہیں پا گئے. اتنا لمبا سجدہ, اتنے لمبے رکوعات, اتنی لمبی تسبیح ہیں. ہم کو خالق ایک ہی معلوم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم. ارے ایک بھی حرکات و سکنات کے رکوع کی تقریباً 11 تسبیحات آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور سجدے کی تقریباً 18 تسبیحات آئی ہیں اللہ کے رسول جو سجدے میں پڑھا کرتے تھے. ہم کو ایک ہی معلوم. تو یہ تھا اصل نماز کا فلسفہ. ہم نے کیا کر دیا, 3-4 رکعت کی نماز ہم نے بنا لیا 6 منٹ یا 5 منٹ. اس سے زیادہ کوئی پڑھاتا ہے تو بھی امام غصہ کرتے ہیں لوگ, کیا جی اتنی لمبی نماز ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہی نماز سکھائی تھی. منافقین کی نماز ہوتی تھی جو بہت جلدی ہوتی تھی, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, لیکن وہ دراصل ذکر نہیں کرتے سوائے بہت کم. مذبذبین بین ذالک, مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کیا ہے, تذبذب کا شکار ہے, نہ ادھر نہ ادھر, آدھے لا الہ الا ولا الہ الا, نہ پورے طور پر مسلمان
نہ پورے طور پر کافر، دونوں کے درمیان گویا کہ لٹک رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، پھر آ گئی بات ایک مرتبہ پھر، دیکھو کافروں کو نہ بناؤ اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، دوست بنانا ہے تو مومنوں کو بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس تم خود ہی حجت کے طور پر ایک بہت بڑی دلیل دے دو کہ ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، منافقین سے بھی دوستی رکھ رہے ہیں؟ تو گویا اللہ کل عذاب دیتے وقت تمہارے پاس تمہارے گناہ کی دلیل اللہ کے پاس ہو، اور باقاعدہ اللہ کہتا ہے کہ تم خود مجھے دلیل دے رہے ہو کل اٹھا کے جہنم میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اب آ گئی یہ بات جو منافقین کی سزا کے طور پر ہے۔ یہ سزا کا ذکر گویا کہ کافروں کے لیے بھی نہیں ہوا ہے، اور یہاں پر نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، کافر کھلے عام کرتا ہے اور منافق آستین کا سام بنتا ہے۔ اس واسطے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا جو ہے نا، جہاں سے آگ نکل رہی ہے، سخت ترین عذاب ہو رہا ہے، اس کا ذکر اللہ نے منافقین کے لیے کیا ہے۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دیکھو آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافقین، جہاں کافر بھی نہیں پہنچے گا، کافروں سے بھی بدتر عذاب۔ لیکن ایک بات شرط ہے اس میں، یہاں جس منافق کا ذکر ہو رہا ہے وہ اعتقادی ہے، عملی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ صفات اس کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے۔ یہ 4 باتیں اگر کسی میں ہو جائیں تو پکا منافق ہے، لیکن وہ منافق اعتقادی نہیں، منافق عملی ہے، ہاں نفاق اصغر ہے۔ یہاں ان منافقین کے بارے میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو سب سے نچلے گڑھے میں عذاب ہوگا، یہ وہ منافقین ہیں جو اعتقادی طور پر منافق ہیں۔ وہ کیا؟ ہم میں سے اب دراصل یہ نفاق بہت کم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعتقاد میں یہ چاہنا کہ اللہ کے رسول یا اسلام کو خوشی پہنچے تو یہ دل میں رنج، یہ اعتقادی منافق ہے۔ اسلام کا بول بالا ہو تو ان کے چہرے زرد پڑ جائیں، شدید خواہش ہو کہ اسلام کو نقصان پہنچے، یہ اعتقادی منافق ہے۔ جو آج یہ اعتبار سے منافقت امت مسلمہ میں زیادہ نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے تو جہنم میں سب سے نچلا گڑھا ہے۔ ولن تجد لهم نصیرا، ان کے لیے آپ دراصل کوئی بھی یعنی مددگار نہیں پائیں گے۔ ہاں الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا، جو بھی اس بار بھی گویا کہ کیا ہے، یہ اتنا سخت نفاق کا عمل بھی ابھی بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ پھر توبہ کر لو، آج بھی تابو واصلحوا، اصلاح کر لو اپنی، واعتصموا باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو مان لو، واخلصوا دینہم، اور اپنے دین کے اندر خالص اخلاص والے بن جاؤ للہ، اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مومنین کو عنقریب بہت بڑا اجر دے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، دیکھو یہ منافقین کے لیے جو دراصل اللہ نے کہا ہے کہ سب سے نچلا گڑھا ہوگا، ان کے لیے یہ عذابات ہیں، اصل میں کیا ہے؟ اللہ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ کو کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے خوش نہیں ہو رہا بندوں کو۔ اگر ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو گے، ایمان والے بنو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں خامخواہ عذاب دے؟ تو اصل مسئلہ تمہاری طرف ہے کہ تم اصل میں اللہ کے فرما بردار نہیں بنتے ہو، تو تب کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اور جہنم کی
وعید سناتا ہے، ورنہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی قدردان، یعنی تمہارے اعمال جو کچھ بھی تم بھیج رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ دے گا، علیما اور جاننے والا بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر مکمل 5 جز ہمارے مکمل ہوئے ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔